خوش آمدید۔ آج کی اس پیشکش میں ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ بہادری، یقین اور ایک ایسی ورثے کی ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں بعد آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس حیرت انگیز تاریخی سفر میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف 80,000 جنگجوؤں کا ایک انتہائی تربیت یافتہ ہتھیاروں سے لیس لشکر کھڑا ہے، اور ان کے سامنے محض ایک 12 سال کا لڑکا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پورا لشکر اس ایک بچے سے خوفزدہ ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ایک عظیم باپ کی دور اندیشی اور ان کے باوقار نام کی طرف۔ حصہ ایک خاص دعا۔ آئیے اس کی شروعات دیکھتے ہیں۔ اس واقعے کی بنیاد دراصل کسی میدان جنگ میں نہیں، بلکہ رات کے بالکل سنسان اور پرسکون پہر میں رکھی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق شروعات ہوتی ہے نماز تہجد سے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس خاموشی میں انسان کا اپنے خالق سے رابطہ سب سے گہرا ہوتا ہے، اور یہیں ایک بہت ہی خاص دعا مانگی گئی۔ اور اس دعا کے الفاظ دیکھیے، ایک ایسا بیٹا جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دے۔ یہ واقعی کسی عام باپ کی دعا نہیں تھی، یہ ایک بے مثال دور اندیشی تھی، جہاں پہلے سے طے شدہ حالات کے لیے امام حسین کے واسطے ایک مضبوط، ڈر اور ثابت قدم ساتھی کی طلب کی جا رہی تھی۔ حصہ 2، کربلا کا مقصد۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس خلوص بھری طلب کا نتیجہ کیا نکلا۔ جب اتنی گہری اور بامقصد دعا ہو تو الہامی جواب بھی ویسا ہی شاندار ملتا ہے۔ اللہ نے انہیں حضرت عباس عطا فرمائے، ایک ایسی شخصیت جنہیں آگے چل کر تاریخ میں ایک عظیم مقام حاصل کرنا تھا، اور یہیں سے اس زبردست مقصد کی عملی شروعات ہو جاتی ہے۔ حصہ 3، پہلی جنگ۔ اب کہانی میں ایک بہت زبردست موڑ آتا ہے۔ وقت کو ذرا 12 سال آگے لے چلتے ہیں۔ اب اس تقابل کا تصور کریں۔ ایک طرف وہی 80,000 کا تجربہ کار لشکر ہے، اور دوسری طرف صرف 12 سال کا ایک لڑکا۔ یہ تقابل اتنا شدید ہے کہ سن کر ہی دماغ سن ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ مقابلہ بالکل ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اس خوفناک منظر اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات کے باوجود مولا علی کا رد عمل کیا تھا؟ وہ محض مسکرائے، بالکل پرسکون۔ انہوں نے انتہائی اطمینان سے اپنے بیٹوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا، میرا کون سا بیٹا تنہا ان کے مقابلے میں جائے گا؟ یہ مسکراہٹ دراصل اس کامل یقین کی عکاسی کرتی ہے جو انہیں اپنی تربیت پر تھا۔ حصہ 4، خیبر کی یاد۔ اس چیلنج کے بعد جو ہوا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ حضرت عباس فوراً آگے بڑھی اور ایک انتہائی طاقتور اعلان کیا، ابا جان، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اگر خیبر کی یاد نہ دلا دی تو میں علی کا بیٹا نہیں۔ یہ کوئی عام جوش نہیں تھا، ایک بیٹے کا اپنے والد کی وراثت پر غیر معمولی فخر تھا، جو جنگ خیبر کا حوالہ دے کر اپنا عظیم نسب اور بہادری ثابت کر رہا تھا۔ اس کے بعد بے مثال اعتماد کے ساتھ وہ نوجوان کسی نواب کی طرح شان سے اپنے گھوڑے پر آگے بڑھا۔ اس نے اس وسیع و عریض لشکر کی طرف رخ کیا اور کھلے عام للکارا کہ آئے کوئی اور اس کا سامنا کرے۔ یہ منظر بذات خود اس نوجوان کی دلیری کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ حصہ 5، قریب سے سامنا۔ اب اس للکار پر دشمن کی صفوں میں ہونے والی ہلچل دیکھتے ہیں۔ ذرا اس لشکر کی حالت سوچیں، سب ہکے بکے تھے کہ یہ اکیلا آنے والا آخر ہے کون؟ تبھی قریب نامی ایک انتہائی تجربہ کار اور بہادر جنگجو باہر آیا۔ اس نے لڑکے کے جاہو جلال کو دیکھا تو فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس کا تعلق کسی عام گھرانے سے نہیں، اور بے ساختہ پوچھ بیٹھا، کیا تو علی کا بیٹا ہے؟ اور پھر ان دونوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ نفسیاتی جنگ کی بہترین مثال ہے۔ قریب نے کہا کہ اس نے تو اس لڑکے کو میدان جنگ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تو حضرت عباس نے انتہائی پرسکون سرد مہری والے لہجے میں جواب دیا، مجھے کبھی بھیجا ہی نہیں گیا۔ ایک تیر کی طرح لگنے والا جامع جواب۔ قریب کو یہ بات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ اس کی منطق بالکل سیدھی تھی۔ ایک ایسا لڑکا جو دکھتا علی کی طرح ہے، جس کے بولنے میں بھی علی جیسا رعب ہے، تو بھئی یقیناً وہ لڑے گا بھی بالکل اسی عظیم طاقت کے ساتھ۔ حصہ 6، فتح اور سبق۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ٹکراؤ کا انجام کیا ہوا۔ لڑائی شروع ہوئی اور بس ایک، جی ہاں، صرف ایک تباہ کن وار،
اسی ایک وار میں حضرت عباس نے اس منجھے ہوئے جنگجو کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دیا۔ یہ طویل نفسیاتی جنگ اس ایک ہی فیصلہ کن ضرب کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اور اس ایک وار کا اثر دیکھیے، جب 80,000 سپاہیوں کے اس بہت بڑے لشکر نے ایک کم عمر لڑکے کی یہ ناقابل یقین طاقت دیکھی تو ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ فوراً بھاگنے لگے۔ انہیں پوری طرح سمجھ آ گئی تھی کہ قیافے درست تھے اور وہ واقعی ایک عظیم جنگجو کے عظیم بیٹے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس پوری تاریخ سے ہمیں کتنے زبردست اسباق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خلوص دل سے کی گئی بامقصد دعا میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ دوسرا، حقیقی ہمت اور بہادری کسی عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، جو بہت اہم ہے، کہ ایک مشہور اور عظیم ورثے کا نفسیاتی دباؤ دشمن پر بذات خود کسی بھاری ہتھیار سے کم نہیں ہوتا۔ آخر میں اس دن میدان جنگ نے جو سبق سیکھا وہ ایک بہت ہی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا واقعی ایک عظیم نام اور وراثت بذات خود کسی تیز دھاڑ تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تاریخ کے اس شاندار واقعے کے بعد یقیناً ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی اس پیشکش میں ہمارے ساتھ اس معلوماتی سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔